تو ہے امت کی ماں، تو ہے محمد کی جان، کوئی دنیا میں تجھسا کہاں، تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا، تیرے حجرے کو جنت بنایا گیا، سب کرامات کٹی ہیں تیرے لیے، 17 آیات اتری ہیں تیرے لیے، محمد بھی راضی ہے تیرے لیے، اتنے میں یار کافی ہے تیرے لیے، تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے، رب نے اونچے کیے ہیں رتبے تیرے، کر دیا محمد حوالے تیرے، تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھسا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، بیٹا بولے گا ہر بندہ نہیں بولے گا، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اس حجرے پہ لے کے جائے، اس روزے پہ لے کے جائے جو امّہ عائشہ کا حجرہ ہے اور جس میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، جس میں میرے آقا محو استراحت ہے، جس میں میرے آقا آرام کر رہے ہیں، خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں، 40 وقت پڑھ کے نمازیں خرید لو، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں، کتنا حسین سما ہے محمد کے شہر میں، فردوس دل برا ہے محمد کے شہر میں، اے میری دھڑکنوں رہے پیش نظر ادب، دیوار در زباں ہے محمد کے شہر میں، تھی ہمارے دل میں جتنی آرزو سب پوری ہو گئی ہے محمد کے شہر میں، کتنا حسین سما ہے محمد کے شہر میں، فردوس دل برا ہے محمد کے شہر میں، ہر ذرہ کہکشاں ہے محمد کے شہر میں، نازاں ہے جس پہ جنت فردوس کے محل، عائشہ کا وہ مقام ہے محمد کے شہر میں، رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، ہر دکھ کا مداوع ہے مدینے کی گلی میں، اس شاک کا مسکن ہے مدینے کی گلی میں، حسین کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں، صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں، ایک راج دولارا ہے مدینے کی گلی میں، ایک محبوب پیارا ہے مدینے کی گلی میں، امی عائشہ کا حجرہ ہے مدینے کی گلی میں، کسے دے لباتے سفینے دی گلے، کسے دے لباتے کرینے دی گلے، کسے دے لباتے خزینے دی گلے، مولا جو محبت سے بولے اسے اسی سال حضور کے روزے پہ لے کے جانا، کسے دے لباتے خزینے دی گلے، کسے دے لباتے کرینے دی گلے، کسے دے لباتے سفینے دی گلے، وہ بندہ چنگا لگتا ہے ناصر جدے لباتے رہندی ہر ویلے مدینے دی گلے۔ جو حجرہ ہے وہاں ہماری ماں امّہ عائشہ کا حجرہ اور جس میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو مختصر کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ عظیم کتاب، قرآن کیا ہے؟ بولو بولو قرآن کیا ہے؟ اگر آپ اس لفظ پر غور کریں تو لفظ عظیم خود بڑا عظیم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں عام چیز کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اس چیز کے لیے استعمال کیا جس کے برابر کی کوئی چیز نہ تھی۔ یہی لفظ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا کہ میری ذات وہو العلی العظیم، عظیم ذات ہے، دنیا کے اندر کوئی ذات میری ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی لفظ اللہ نے اپنے محبوب کے اخلاق کے لیے استعمال کیا، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب کے اخلاق عظیم اخلاق ہیں، کسی نبی کے، کسی پیغمبر کے، کائنات کے کسی انسان کے اخلاق میرے محبوب کے اخلاق کے برابر نہیں، اس لیے میرے محبوب کے اخلاق عظیم اخلاق ہیں۔ یہی لفظ اللہ نے شرک کے لیے استعمال کیا، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، جتنے بھی گناہ ہیں سارے چھوٹے ہیں، کوئی گناہ شرک کے برابر نہیں۔ یہی لفظ اللہ نے قرآن مجید کے لیے استعمال کیا، فرمایا والقرآن العظیم، قرآن ایک عظیم کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی آئیں وہ صرف کتابیں تھیں، یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ قرآن
قرآن کتابullah بھی ہے، قرآن کلامullah بھی ہے، اور ان کتابوں کے آنے کا انداز بھی جدا تھا، اس کتاب کے آنے کا انداز جدا ہے۔ وہ ساری کتابیں کتابی شکل میں آئی، اکٹھی آئی، تورات آئی اکٹھی آئی، انجیل آئی اکٹھی آئی، زبور آئی اکٹھی آئی، 110 کے لگ بھگ صحیفے اترے، اکٹھے اترے، وہ ساری کتابیں، وہ سارے صحیفے اکٹھے آئے، لیکن آ کر بکھر گئے۔ آج اکٹھے نہیں مل سکتے، قرآن اکٹھا نہیں آیا، قرآن بکھر کر آیا۔ کبھی کوئی آیت بھیجی، کبھی کوئی حصہ بھیجا، کبھی کوئی پارہ بھیجا، کبھی کوئی رکوع بھیجا، وہ ساری کتابیں، وہ سارے صحیفے اکٹھے آئے لیکن بکھر گئے، اکٹھے ہو نہیں سکتے۔ قرآن بکھر کر آیا لیکن ایسا اکٹھا ہوا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی قرآن کو بکھیر نہیں سکتے۔ یہ عظیم کتاب قرآن کیا ہے؟ بولو بولو بولو، قرآن کیا ہے؟ جس رب نے بھیجی وہ رب کیا ہے؟ جس محبوب پر آئی وہ محبوب کیا ہے؟ بولو بولو، میں بولوں تفصیلی بات نہیں، چند چھوٹے چھوٹے جملے۔ جس نے بھیجی وہ عظیم، جو کتاب آئی وہ کتاب بھی، جس نبی پر آئی وہ نبی بھی، جو لے کر آیا وہ فرشتہ بھی۔ میں عظیم کا ایک اور معنی کرتا ہوں، جس رب نے بھیجی وہ رب پاک ہے۔ بولو بولو، وہ رب کون ہے؟ وہ اللہ کی پاکی نے شک کر دے ہو لنگر پہلے گواستے ہیں بولنے کے تاں ہی نہیں بولتا، جڑے کھادی بیٹھے ہیں وہ آندے نے بھی سانو تھوڑا لبے ہونے، تے جڑے رہندے نے وہ سوچ رہے سانو پتہ نہیں لبے گا کہ لنگر بہت کھلے کر کے صاحب نے کھلے دل نہ پکایا، محبت نہ کھلے ہو کے بولو سبحان اللہ۔ رب نے کتاب بھیجی، رب پاک ہے، اللہ کی ہے، جڑے محبوب تے آئی کتاب وہ محبوب بھی، جڑا فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتہ بھی۔ پاک پاک فرق کی ہے، اونج تے صفہ نہیں پاک